السلام علیکم ناظرین، آج کی بریکنگ سٹوری یہ ہے کہ پاکستان کو عمران خان حکومت میں ایک اور عالمی سطح پر سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ایک کمپنی ٹیتھیون کمپنی جس نے ریکوڈک میں سونا نکالنے کا ٹھیکہ پاکستان سے لیا تھا اور بعد میں وہ ٹھیکہ منسوخ کر دیا گیا تھا، اس کمپنی نے عالمی سطح پر پاکستان کے اثاثوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تفصیل اس افسوسناک خبر کی یہ ہے ناظرین کہ بلوچستان کا پہاڑ ریکوڈک، اس میں جو معدنیات سے بھرپور ہے، جس میں سونا، کاپر، چاندی اور کول سے لے کر ہر قسم کی دھات پائی جاتی ہے، اس کا ٹھیکہ حکومت پاکستان نے ریکوڈک کمپنی کو دیا تھا، جس نے معاہدے کے تحت نہ صرف اپنے خرچے پر وہاں سے معدنیات نکالنی تھیں بلکہ اس کا 24% معدنیات جو ہے وہ اس کی آمدنی پاکستان کو دینا تھی، اور اس پہ جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو ملازمتیں بھی دینا اس معاہدے میں شامل تھا۔ لیکن اس معاہدے کو بعض اداروں کی جانب سے، قوتوں کی جانب سے، افراد کی جانب سے چیلنج کر دیا گیا، اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے مقدمے کی سماعت کے بعد یہ معاہدہ منسوخ کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت کے چیف جسٹس نے اس نقطے پر باوجود توجہ دلائے جانے کے غور نہیں کیا اور اس کو اہمیت نہیں دی کہ کمپنی کو اس نقطے پر غور نہیں کیا کہ کمپنی کو بین الاقوامی سوورن گارنٹی حاصل ہے۔ معاہدہ اس طرح سے درمیان میں یک طرفہ طور پر منسوخ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کو حکم تھا، معاہدہ منسوخ ہوا، کام رک گیا، کمپنی نے اپنا کام تو وائنڈ اپ کر دیا، لیکن بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے اس اقدام کو چیلنج بھی کر دیا، جہاں مقدمہ چلا، اور مقدمہ چلنے کے بعد پاکستان یہ کیس ہار گیا اور یک طرفہ طور پر معاہدہ منسوخ ہونے کی پاداش میں پاکستان کو 6.2 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا، جس کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے عالمی عدالت انصاف سے حکم امتناعی حاصل کرنا پڑا، اور اس گارنٹی پہ کہ وہ اس کمپنی کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات کو حل کریں گے، لیکن اس حکم امتناعی کو برقرار رکھنے کے لیے 1.2 ارب کی گارنٹی جمع کروانی ضروری تھی بین الاقوامی عدالت میں، اور ساتھ ٹیتھیون کمپنی سے مذاکرات بھی کرنے تھے، لیکن وہی ڈاک کے 3 پات عمران حکومت آئی اور نہ تو مذاکرات ہوئے اور نہ ہی یہ گارنٹی جمع ہوئی، اور نتیجتاً مشروط حکم امتناعی کی مدت ختم ہونے کے بعد ٹیتھیون کمپنی نے عالمی عدالت انصاف سے اپنے عبوری حکم حاصل کیا اور پاکستان کے اثاثوں پر قبضہ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل آفس سے جاری کیے گئے اس بیان کے مطابق کہ یہ عمل اگرچہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان بین الاقوامی عدالت سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ اس عمل کو رکوانے کے لیے حتی الامکان تمام تر قانونی ذرائع استعمال کریں گے اور پاکستان کے اثاثوں پر کسی صورت کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، جبکہ اٹارنی جنرل کے ہی اس جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق حکومت پاکستان نے ٹیتھیون کمپنی سے بھی مذاکراتی عمل شروع کر دیا ہے، لیکن اس مذاکراتی عمل سے قطع نظر قانونی سطح پر اٹارنی جنرل ان اثاثوں کا تحفظ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ناظرین، اٹارنی جنرل کی پاکستان سے محبت اور ان کی کوششیں اور کاوشیں اپنی جگہ، اور اسی کوشش اور کاوش کے نتیجے میں اب تک انہوں نے اس عمل کو روکے بھی رکھا، لیکن وہاں کیا کیا جائے جب حکومت کو کچھ علم ہی نہ ہو اور حکومت خود یہ تسلیم کر رہی ہو کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا تھا اور ہماری تیاری ہی نہیں تھی اور ایک ایسا وزیر اعظم جو قانونی مشوروں پر بھی عمل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، وہ اب اگر سانپ گزرنے کے باوجود لکیر کو پیٹتا بھی رہے تو کچھ ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ کئی سال بیت گئے اس فیصلے کو آئے ہوئے اور اس فیصلے کے بعد حکم امتناعی کو آئے ہوئے، اور بڑا انتظار کیا اس ٹیتھیون کمپنی نے کہ یہ مدت گزرے تو وہ اپنا نقصان جو اس کو معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کرنے کی صورت میں ہوا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے اثاثوں پر قابض ہو، اور یہ موقع اس کو مل گیا مدت ختم ہونے پر، اور جب گارنٹی جو پاکستان کی جانب سے جمع ہونی تھی وہ جمع نہیں ہوئی اور مشروط حکم امتناعی اس نے عدالت میں جا کر ختم کروا لیا۔ اب اطلاع یہ ہے کہ ٹیتھیون کمپنی نے پاکستان کے جو بیرون ممالک اثاثے ہیں ان پر قبضے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اپنے اثاثے بچانے میں
کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر ہو جاتی ہے تو کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اور اس عمل سے اور اپنے اثاثے بچانے کے لیے اسے مزید کن کن سبکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اس افسوسناک خبر کے ساتھ اور بریکنگ سٹوری کے ساتھ اجازت دیجیے راشد حبیب کو۔ روشن پاکستان نیوز سے ایسی ہڈن خبروں کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔